बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया फतह करना क्यों ज़रूरी था? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया कैसे फतह किया? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए कौन सा नया असला बनाया था? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बड़े बड़े तोपों को कुस्तुनतुनिया कैसे पहुंचाया गया? मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। कुस्तुनतुनिया दुनिया की अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। इसकी बुनियाद 330 में बेज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने अव्वल ने रखी। कुस्तुनतुनिया को पूरी दुनिया में एक मुमताज हैसियत हासिल थी, हत्ता कि इसके बारे में कहा जाता था अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कुस्तुनतुनिया इस काबिल था कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत बनता था। जब से इस शहर की बुनियाद पड़ी, बेज़ंतीनियों का दारुल हुकूमत दुनिया के अजीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से था। जब मुसलमानों ने बेज़ंतीनी सुल्तनत के साथ जहाद शुरू किया तो इस शहर को इस जंग में एक खास मकाम हासिल था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कई मौके पर इसकी फतह की बशारत दी। उनमें से एक मौका ग़ज़वा खंदक में पेश आने वाला मशहूर वाक़िया है। इसीलिए मुसलमान खुलफा और इस्लामी असार के कई कायदीन मुख्तलिफ औरा में इसको फतह करने में मुसाबकत करते रहे ताकि ये बशारत रसूल उनके हक में पूरी हो कि कुस्तुनतुनिया जिस शख्स के हाथ पर फतह होगा वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। इसीलिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत से असाकर इस्लामिया के हाथ इसकी तरफ बढ़ते रहे। कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों की तरफ से सबसे बड़ा हमला 44 हिजरी में हुआ, लेकिन ये हमला कामयाब न हुआ। फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में कई दूसरे हमले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। इसी तरह अमीर सुल्तानत ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक और कोशिश की। ये हमला अमवी दौर का सबसे बड़ा हमला शुमार होता था। ये हमला सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के दौर में हो गया था। शहर कुस्तुनतुनिया पर हमलों का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी खिलाफत के इब्तिदाई दौर में दौलत बेज़ंतीनी पर बहुत ज्यादा हमले हुए। न तो कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और न इसकी दिफाई पोजीशन को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा, और इसके दाखिली सूरत हाल पर इसके असरात मुरतब हुए। बिलखसूस हारून रशीद के अहद खिलाफत में 190 हिजरी को हमला हुआ। इसने हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद एशिया कोचक में कई इस्लामी रियासतें उभरने लगी, जिनमें सल्जूकी रियासत बड़ी अहमियत की आमिल है। ये सुल्तनत एशिया कोचक तक फैली हुई थी और इसका फरमानरवा 1063 से लेकर 1072 तक सुल्तान अलिफ अरसलान बड़ा बहादुर और मुजाहिद था। इसने 1070 में रोम के बादशाह को शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया को हिला कर रख दिया। इस जंग में शाह रोम बज़ाते खुद असीर हुआ और एक मुद्दत बाद इस शर्त पर उसे छोड़ दिया गया और उसको नया असले से लेस कर दी। इसकी ज़ाहिरी तैयारी के साथ साथ मोहम्मद फातेह ने सिपाहियों के दिलों का भी इत्मीनान किया। उनमें जहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा किया गया और उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया की फतह लश्कर की तारीफ फरमाई है और हो सकता है यही लश्कर आपका मकसूद हो। इस चीज ने उनमें मानवी कुव्वत और बेमिसाल बहादुरी का जज्बा पैदा कर दिया। फिर लश्कर में उलमा फैल गए और उनकी वजह से सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। उनमें हकीकी जहाद का जज्बा पैदा हो गया और वो अल्लाह करीम के फरमान पर अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तंगनाए बॉस्फोरस के यूरोपीय किनारे पर एक बहुत तंग जगह पर इस किले के सामने, जिसकी बुनियाद सुल्तान बायजीद के ओहद में एशियाई खुशकी के टुकड़े पर रखी गई थी, किला रोमली हिसार कायम किया। बेज़ंतीनी फरमानरवा ने सुल्तान फातेह को ये पेशकश की कि वो खती रकम ले ले लेकिन यहाँ किला तामीर न करे। लेकिन सुल्तान किला बनाने पर बज़िद थे, क्योंकि वो इसी जगह की अस्करी अहमियत को समझता था।
ایک بلند بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا۔ آمنے سامنے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کی برابر تھا، جہاں سے عثمانی فاسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتے تھے۔ جیسے مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی فاسفورس میں آنے سے گھبراتی تھی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دے دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کی عامل ہیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس اوربان کو بلایا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی اور مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائے۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کی کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ مرکوز رکھی تھی وہ عثمانی بیڑیے تھی۔ عثمانی بیڑیے کو پہلے سے مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکے۔ قسطنطنیہ ایک ایسا سمندری شہر جس کا معاشرہ طاقتور بیڑیے کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئی تھی ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے آزما ہو سکے۔ لہذا قسطنطنیہ کے پڑوسی امارات جو اس کی مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے تنگنائے شاخ ذریعے جدا کرتی تھی اسے صلح کر کے معاہدہ کیا گیا اور اسی طرح ہنگری اور بلغاریہ کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہو گئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کی پڑوس میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجیوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کی دفاع میں شریک ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہدے اور معاہدے سب چھوڑ دیے۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دل گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی گئی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کے ایک نہ مانی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کرے گا۔ جب بیزنطینی پروروا کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہے، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کر لی۔ بیزنطینی پروروا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا کو اتحاد بین الاسرار کی خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے ابنائے فاسفورس، بحیرہ معمور اور شاخ زری کی سمندری پانیوں سے گھیرا ہوا تھا۔ سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا۔ اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے اور خود جا کر شہر اور اس کی پسلیوں کی مضبوطی کے لیے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریناپول اور قسطنطنیہ کی درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تھے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریناپول سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔
شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کا ٹوٹل تعداد 50,200 سپاہی تھے۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائے اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی، اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بھی بیان کی گئی تھی۔ لیکن سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی، اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ جنگجو لشکروں کو صفوں میں علماء بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھی جو ان کی شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ علماء کی موجودگی نے فوجیوں کے جذبوں کو محتمیز کیا، حتیٰ کہ ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے۔ دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کر لیا۔ مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کی بیرونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑے یونٹوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزور کے طور پر متعین کیا گیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئی۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی، اس سے شہر کے توپ قابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا گیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھیں۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا گیا۔ انتنیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤں پر لگا دیے۔ فوجیوں کو قلعوں پر تقسیم کر دیا گیا تاکہ قلعوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ بیزنطینی ہر حال میں اپنے شہر اور عوام کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر شہر کو بچا جائے۔ ادھر عثمانی فوج نے بھی اپنا محاصرہ سخت کر دیا اور توپوں کو بھی مختلف جگہوں پر نصب کر کے تیار رکھا، اور جنگ کے لیے سب کچھ تیار ہوا اور حملے کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے۔ قسطنطنیہ کی لڑائی انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کروں گا۔